نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت رات کے 4 بجے ہیں۔ الحمدللہ 3 بجے اللہ نے توفیق دی اٹھنے کی، اور وظائف اور معمولات کے ساتھ کئی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ اس میں ایک کتاب سامنے آئی جس میں ڈاکٹری جو طریقہ علاج ہے اس کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئیں جس سے خود باہر کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ جہاں اس میں کچھ فوائد ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس سے میری التجا و التماس یہ ہے کہ ہمیں پھلوں سبزیوں سے علاج کرنا چاہیے اور جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا چاہیے۔ اصل تو دعاؤں سے علاج کرنا چاہیے۔ دعائیں سب سے بڑا علاج ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائیں، آہوزاری کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ مجھے بہت سارے مرض وقفے سے لاحق ہوتے رہے زندگی کے سفر میں۔ حتی الامکان کوشش یہ کی 99% کے ڈاکٹری طریقہ علاج سے بچا جائے اور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ کئی مرض کئی مہینے کئی سال لاحق رہے لیکن ڈاکٹری طریقہ علاج کی طرف نہیں گیا، اور دعاؤں سے اہتمام کیا کہ خوب دعائیں، خوب آہوزاری، دعاؤں سے اہتمام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما دی۔ ڈاکٹری طریقہ علاج میں فوری طور پر ٹیسٹ کرانے شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ٹیسٹ ویسے ہی کرائے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست جو ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، وہ خود بتاتے تھے کہ ہم وہاں پر ایک جگہ مقام پر ہوتے تھے تو وہاں ڈاکٹر ویسے ہی ٹیسٹ کرانے کے لیے لکھ دیتے تھے فلاں جگہ سے ٹیسٹ کراؤ، اور ان کا اس میں حساب مقرر ہوتا تھا کہ اتنا پیسہ انہیں ملے گا۔ پھر ایسی بہت ساری دوائیاں لکھ دیتے تھے، اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی اضافی طور پر لکھ دی جاتی تھی، اس کا بھی ان کو منافع ملتا تھا۔ اس سے میری التجا و التماس ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے میڈیا کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں چلانے کی کوشش کریں۔ ہمارا میڈیا صرف لڑائیاں اور جھگڑے دکھاتا ہے، سیاستدانوں کی لڑائیاں، دیگر لوگوں کی لڑائیاں، اور فحاشی اور یعنی کی باتیں، الٹی سیدھی باتیں۔ اگر یہی میڈیا ہمیں طریقہ علاج بتائے کہ سبزیوں پھلوں سے کیسے علاج کیا جاتا ہے، اور پہلے علاج یہ بتائے کہ ہم نے کیسے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، مثلا زیادہ گرم چیزوں کا استعمال، ٹھنڈی چیزوں کا، خشک چیزوں کا، ترچ چیزوں کا، مسل چیزوں کا، قابض چیزوں کا استعمال ہمیں بہت سارے امراض پیدا کرتا ہے، اور پھر میٹھی چیزوں کا استعمال، اور پہلے ایسے ہی زیادہ مرچوں کا استعمال، زیادہ مسالہ جات کا استعمال، یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور پھر زیادہ کھانا یہ بھی خود نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر اگر بیماری آ بھی جائے تو ہم نے سبزیوں سے کیسے علاج کرنا ہے، پھلوں سے کیسے علاج کرنا ہے، جڑی بوٹیوں سے کیسے علاج کرنا ہے۔ افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہمارا میڈیا، میں نے عرض کیا کہ لڑائیاں، جھگڑے، فسادات دکھا رہا ہے۔ آپس کی لڑائیاں شام کو سیاستدانوں کو پیش کرتا ہے، حالانکہ وہاں شام کو حکیموں کو لائے، اور اچھے حکیموں کو لا کر بتائے کہ بھئی کیسے ہم نے پہلے پرہیز کرنا ہے۔ اصل پرہیز ہے، قرآن مجید نے ایک آیت کریمہ میں ساری طب کو بیان کر دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ کھانا پینا ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، لیکن اسراف انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت زیادہ کھانا نقصان دہ ہے، بہت زیادہ مرچوں کا استعمال نقصان دہ ہے، بہت ساری گرم چیزوں کا استعمال نقصان دہ ہے، ٹھنڈی چیزوں کا، خشک چیزوں کا، تر چیزوں کا، مسہل یعنی جو پیٹ کو کھولتی ہیں، یا قابض یا جو پیٹ کو قبض پیدا کرتی ہیں، ان کا استعمال انتہائی نقصان دہ۔ ایسے بہت زیادہ گھی کا استعمال انتہائی نقصان دہ ہے، مرچوں مسالوں کا استعمال انتہائی نقصان دہ، اور میٹھی چیزوں کا استعمال انتہائی نقصان دہ۔ اس سے کوشش کریں کہ ہم طب کو خود بھی پڑھیں اور مدارس میں بھی پڑھائیں، مدارس دینیہ میں طب کو پڑھانے والے بنیں، اور میڈیا کے اندر بھی طب کو بیان کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ بھی ہے کہ ڈاکٹری کے جو طریقہ علاج ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ مثلا مسورات کی اولاد کی پیدائش کا مرحلہ ہے تو علم القابلہ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے، عثمان پبلیکیشنز نے شائع کی ہے۔ اس کو تمام بچیوں کو پڑھایا جائے، اور امراض نسواں تمام بچیوں کو پڑھائے جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عورتوں کے کون کون سے امراض ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات مرض اتنا بڑا نہیں ہوتا، مثلا سینے کے اندر گلٹی بن گئی، اب اس کے بعد ڈاکٹروں کے ٹیسٹوں پر ٹیسٹوں پر ٹیسٹوں پر ٹیسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہزاروں اور بعض اوقات لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوشش یہ کریں کہ ہم طب کو پڑھنے والے بن جائیں، طب کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے بن جائیں، مدارس دینیہ میں، سکول و کالجوں میں طب کو پڑھانے والے بن جائیں، کہ پہلے تو ہم پرہیز کرنے والے بنیں۔ اور اگر چیز ہو بھی گئی ہے، اب بعض اوقات مستورات کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مردوں کو نہ شوہر کو بتاتی ہیں، نہ بھائی کو، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو بتاتی ہیں، پھر وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس سے عورتوں کو میری التجا ہے تمام مدارس دینیہ سے کہ عورتوں کے امراض عورتوں کو بھی پڑھائے جائیں اور مردوں کو بھی پڑھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے، وہ باپ کی حیثیت سے ہو اور وہ شوہر کی حیثیت سے ہو، اس سے ان کو بھی علم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مردوں کے امراض کا مردوں کو علم ہونا چاہیے، بچوں کے امراض اور ان کے علاج کا دیسی
حتی الامکان ہم دیسی علاج کریں اور ڈاکٹری علاج سے بچنے والے بن جائیں، کیونکہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ان پر ٹیسٹوں پر ٹیسٹ اور بہت ساری گرم دوائیاں کھلائی جاتی ہیں۔ ہاں، ایمرجنسی کے طور پر کوئی اشکال نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن ایمرجنسی کے طور پر تو علاج کرائیں، لیکن حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پہلے استخارہ کر لیں کہ میں علاج کروں کہ نہ کروں۔ میں کافی سارے امراض میں مبتلا ہوتا رہا، میں استخارہ کر لیتا ہوں علاج کروں کہ نہ کروں۔ بعض اوقات آتا ہے علاج نہ کرو، پھر وہ تکلیف سہتا رہتا ہوں، کیونکہ مقصد ہی کیا ہے؟ تکلیف کو سہنا ہے، بیماریوں کو سہنا ہے۔ تکلیفیں سہ کر انسان بنتا ہے، سنورتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تربیت آتی ہے، عاجزی، تواضع، انکساری پیدا ہوتی ہے بیماری سے، کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، حیثیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بیماری کاٹنا اور رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا۔ ایک صحابی تھے، بیمار ہوئے، دوسرے صحابی نے پوچھا کہ طبیب کو بلائیں، فرمایا الطبیب امرضنی، طبیب نے تو بیمار کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو سب سے بڑا حکیم ہے اور حکمت والا ہے اور حکیم ہے، اسی نے تو بیمار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیمار کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم آہوزاری پیدا ہو، آہوزاری کا اہتمام کریں، رونے کا اہتمام کریں اور رضا بالقضاء کا اہتمام کریں، پھر اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان کی بہت ساری تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ حتی الامکان ڈاکٹری علاج کی طرف جانے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔